نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول النبيين وأنا آخر النبيين وقال في مقام آخر أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام اور آج کے اس سبق کو سننے والے ہماری معزز ماؤں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی مبارک ہستی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو پہلو بھی لوگوں میں موضوع بحث بن جائے یا کسی بھی ترتیب پر اس پہ گفتگو کا آغاز ہو جائے تو علوم و حکمت کے بہت سارے نئے راستے کھل جاتے ہیں، بہت سی مخفی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور امت مسلمہ کے علم میں ایک نئی بات کا اضافہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی کمی یا کوتاہی ہو اس بحث کے چھڑنے سے یا کسی بھی موضوع پر گفتگو ہونے کا اگر سلسلہ چل نکلے تو اس موضوع پر پردہ خفا میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان سب کا یعنی تدارک ہو جاتا ہے اور وہ خفا سے منصہ شہود پر ظہور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کا شرف کسی بھی صاحب ایمان سے مخفی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بہت ساری تعریفات اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ کے متعلق کہ جن پر ہم بحیثیت انسان اپنی بشری کمزوری کو اگر تسلیم کریں تو بالکل ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اس کوتاہی کو مانیں کہ ہم نے ابھی تک اپنے نبی کی ان حیثیتوں کو اور ان مناسب کو کما حق نہیں پہچانا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص تھا، وصف محترم تھا۔ جیسے ان میں سے ایک وصف جو آج کل موضوع بحث بنا اور ہمارے برادر محترم مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے اس کی کچھ ایسی تعبیر کا نکلنا تھا جو کہ ہمارے اجمی سوچ، اجمی کلچر کے بالکل برعکس تھی۔ کچھ حضرت کا لہجہ اس نوعیت کا تھا کہ جو اس تعبیر کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا، اور وہ تو بہرحال بحیثیت انسان ان سے جو خطا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ خطا کے بعد توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ وہ معصوم تو ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء کی ذات ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان سے رائی کے دانے برابر بھی خطا کا صدور نہیں ہو سکتا، اور جو محفوظ ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں کہ ان سے جو خطا ہوئی ہیں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ باقی پوری امت ہر وقت خطرے کے، خطا کے نشانے پر ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے پوری امت کے لیے معافی اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے کہ اگر ان سے خطا ہو جائے تو وہ توبہ کریں۔ لیکن چونکہ اب یہ بات چل نکلی، مولانا کی زبان کا پھسلنا تھا اور ہمارے سامنے اور ہمارے لوگوں کے سامنے یہ بات موضوع بحث بننی تھی، اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور محترم شرف کو قوم کے سامنے واضح کیا جائے کہ آپ کا امی ہونا آپ کا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت پہ کتنا بڑا رحم کیا ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ حضرات اس پہ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ اصل حقیقت ہمارے سامنے آئے گی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک پہلو اور نکھر کر سامنے آئے گا۔ سابقہ آسمانی کتب میں، تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف خاص ذکر کیا گیا ہے وہ نبی امی ہے۔ یوں تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہی امی ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص نبی امی کہا گیا ہے، اور یہ وصف خاصہ ہے ختم نبوت کا کہ آخری نبی کی پہچان نبی امی ہونا ہے۔ امیت اس کی میں آگے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کی مزید وضاحت کروں گا، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں، جب یہ معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امی کہتے ہیں، امی کا ہمارے ہاں معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ناخواندہ، جو نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو،
اور وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، جس کو ہم عام الفاظ میں ان پڑھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ عجمی تعبیر ہے، عجمی لفظ ہے، لیکن یہ عربی لفظ کی کما حق ہو کہیں کہ ترجمانی، تو ہماری زبانیں اسی بات سے تو عاجز ہیں کہ ہم اپنے پیار تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امی ہونا ہے، امی ہونے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف محترم ہے، اس بات کو آج ہم واضح کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا سابقہ کتب میں آپ کا یہ خاص طور پہ جو شان امیت ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخیر الکثیر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امیت کیا چیز ہے، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ پہلی تو یہ بات سمجھیں، ہر چیز ہر شخص کے لیے نہ تو باعث فخر ہوتی ہے، نہ ہر چیز ہر شخص کے لیے باعث عیب ہوتی ہے۔ ایک چیز ایک شخص کے لیے باعث فخر ہے اور دوسرے کے لیے وہی چیز باعث عیب ہوا کرتی ہے۔ جیسے عربی کی ایک کہاوت ہے، حسنات الابرار سیئات للمقربین، عام آدمی کی نیکی مقرب بندوں کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص کسی دوسرے سے یہ کہے، کسی دوسرے کے والد سے یہ کہے کہ آپ میرے والد محترم کی طرح ہیں، تو وہ شخص خوشی سے پھولا نہیں سماتا، کس نے مجھے بہت عزت دی ہے، مجھے اپنے باپ والی عزت دی اور اپنے باپ کی طرح محترم کہا ہے۔ لیکن یہی جملہ جو ایک عام آدمی کے لیے نیکی بنا، جس نے کسی کے والد کو اپنے باپ کی طرح نیک اور محترم قرار دیا، اگر یہی بات اس کا اپنا سگا بیٹا بھی اپنے باپ سے کہہ دے، یہی جملہ بغیر کمی بیشی کے کہ آپ میرے والد محترم کی طرح ہیں، تو یہ بہت بڑی حماقت اور باپ کو غصہ دلانے والی بات ہوگی کہ تو نے میرے نسب کا انکار کیا ہے، اپنے باپ کی طرح کیوں قرار دیا، میں تو خود تیرا باپ ہوں۔ تو ایک نیکی ایک بات عام آدمی کے لیے نیکی ہوتی ہے، خاص آدمی کے لیے وہی بات گناہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ان پڑھ ہونا، کسی یونیورسٹی یا کالج مدرسے یا کسی بھی مکتب سے تعلیم یافتہ نہ ہونا، یہ ان پڑھ ہونے کی علامت ہے، اسے ان پڑھ کہا جاتا ہے۔ اور لیکن یہی عیب جو چیز ہمارے عام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے عیب کا باعث ہے، ان پڑھ ہونے کو عزت کی نگاہ سے، شرف کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن جب یہی نہ خواندہ ہونا، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، یہ شرف جب نبوت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ انتہائی محترم، انتہائی مقدس ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے اولاد کا ہونا ہمارے لیے بہت بڑی باعث فخر چیز ہے۔ لوگ فخر سے بتاتے ہیں اللہ نے مجھے اتنے بیٹے دیے، اتنی بیٹیاں دی ہیں، سب عالم ہیں، سب یا انجینئر ہیں، یا کچھ علماء ہیں، کچھ انجینئر ہیں، کچھ پائلٹ ہیں، کچھ پروفیسر ہیں۔ بچیوں کی تعلیم پر بھی فخر سے بتاتا ہے کہ میری اتنی بیٹیاں ہیں، با پردہ ہیں، سب اپنے گھروں میں خوش ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ باتیں باعث فخر ہیں اور وہ فخر سے بیان کرتا ہے۔ لیکن یہی نعمت اللہ کے لیے جوڑنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کلمہ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کی بیٹیاں کہنا شرک ہے۔ بیوی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ایک مال ہے، ایک نعمت ہے، لیکن دنیا کی سب سے اچھی نعمت، سب سے اعلیٰ ترین نعمت نیک بیوی ہے۔ تو لیکن یہی نیک بیوی اللہ کے لیے ماننا یہ کفر ہے۔ حالانکہ یہ نعمت ہے، جب یہ بندوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے ایسی بات کرنا یہ کفر اور شرک ہے، ایسی بات جائز نہیں ہے۔ بے ہی نہیں اسی طرح ایک کے بیٹے کو دوسرے کے کھاتے میں ڈالنا، اس کے بیٹے کو اس کے کھاتے میں ڈالنا، یہ بھی سراسر شرک اور کفر ہے، یہ بھی سراسر گناہ ہے، حرام ہے کہ ہم ایک کا نسب تبدیل کر کے دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو ہر چیز کی نسبت اس کے یعنی جس منسوب علیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ ایک چیز ایک کے لیے باعث شرف ہوتی ہے، دوسرے کے لیے باعث عیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے اولاد باعث شرف ہے، اللہ کے لیے اولاد باعث عیب ہے۔ ہمارے لیے بیوی کا ہونا نعمت ہے، اللہ کے لیے ہونا یہ شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، ناخواندہ ہونا، اس میں اللہ کی کتنی حکمتیں کار فرما ہیں، کتنی امت پہ احسان، کتنے زیادہ فضل اللہ کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان حکمتوں پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی کیوں رکھا، کہ وہ نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اور سارے نبی امی ہوتے ہیں۔ تو سارے نبی امی ہوتے ہیں، اس امی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب پہلے ایک وجہ سمجھ لیں کہ نبی عام سوسائٹی میں جو سوسائٹی کے علوم ہوتے ہیں وہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ یہ چیز نہیں دی جاتی اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں
ان سب کا دل اور سب کے جسم دماغ کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ دماغ کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، عقل حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر جو بات ان کے عقل و شعور میں آتی ہے وہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ڈاکٹر ہے، وہ مریض کو بتاتا ہے کہ آپ کے پر یہ چیز کھانا، آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کے لیے میٹھا کھانا ممنوع ہے، تو اب اس نے اپنی عقل سے اس کو بتایا کہ میٹھا کھانا ممنوع ہے، اور مریض کی عقل بھی مانتی ہے کہ میٹھا میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کا دل بار بار کر رہا ہے کہ نہیں میں نے میٹھا کھانا ہے، لیکن وہ اپنے دل کو اپنی عقل سے کنٹرول کرتا ہے، اپنے دماغ سے کنٹرول کرتا ہے کہ بھی تم ایسا کرو، یہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے یہ نقصان دہ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کا جی چاہتا ہے پکوڑے کھائے، کباب کھائے، گرم چیزیں کھائے، لیکن ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ ڈاکٹر نے اپنی عقل، علم اور تجربے کی بنیاد پر اسے کہا، اور اس نے سنا اور اس کی عقل نے اس کو مانا۔ جب عقل نے مانا، اب دل کی ہزار چاہت کے باوجود نہ گھر والے اسے ایسی چیز کھانے دیتے ہیں، نہ وہ خود کھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عام انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، جسم اور دل اس کا تابع ہوتا ہے، لیکن نبی کا معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ نبی کے معاملے میں نبی کا دل حاکم ہوتا ہے، باقی عقل، فہم، شعور، نبی کا جسم سارے کا سارا دل کا تابع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے نبی پر وحی کون لاتا ہے، تو حضرت عمر نے کہا جبرائیل لاتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ وہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھ جتنے بھی عذاب آئے جبرائیل کے ذریعے آئے، ہمیں برباد کیا تو جبرائیل کے ذریعے برباد کیا گیا ہے، لہٰذا اس لیے ہم اس کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے۔ تو حضرت عمر نے کہا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، تمہارے دشمنوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس پہ سخت ڈانٹا حضرت عمر نے۔ تو خیر حضرت عمر بھی یہ واقعہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ہی رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا عمر تیرے معاملے کی خبر مجھے دے دی گئی ہے، اور سورہ بقرہ کی وہ جو آیت ہے کل من کان عدو لجبریل والی، تو وہ آیات سنا دی۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور مسرور ہوئے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس آیت میں کل من کان عدو لجبریل، اس آیت کے اندر فرمایا انزلہ علی قلبی، کہ اللہ نے اپنے علم کو، اپنی حکمت کو، قرآن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ نبی کا معاملہ دل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکام اترتے ہیں وہ پیغمبر کے قلب اطہر پہ اترتے ہیں، دماغ پہ اور جسم پہ نہیں اترتے۔ تو جسم، دماغ، عقل و شعور نبی کی جو ہے وہ تابع ہوتی ہے دل کے، اور دل تابع ہوتا ہے وحی الہی کے، اور وحی الہی آپ کا دل یہ محبت ہوتا ہے وحی کا، اللہ کی طرف سے احکامات کے اترنے کا۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب نبی کا دل محبت وحی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا یا عائشہ ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، کیونکہ دل جاگتا ہے تو پورے جسم کو وہ دل میرا کنٹرول کرتا ہے، تو اس لیے مجھے وضو کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میں دل کے تابع ہوں، دل محبت وحی ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پہ اللہ کے حکام اترنے ہیں۔ اس لیے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، سوئے ہوئے کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کا دل اللہ کے علم کے اترنے کی جگہ ہے۔ اب ان دو فرقوں کو بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کا دل علم کا مرکز ہوتا ہے، نبی کا دماغ، نبی کی عقل، نبی کا شعور، نبی کے فہم و فراست سب دل کے تابع، اور دل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اور عام انسانوں کے جتنے بھی دنیا میں ریفارمرز آئے ہیں، مصلحین آئے ہیں، یا اچھے لوگ جنہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا، ان سب کا دل عقل کے تابع ہوتا ہے۔ سائنسدان ہیں، وہ ایٹم بم بنا رہے ہیں تو وہ اپنی عقل سے اس کو بہتر سمجھ کر بنا رہے ہیں۔ اب وہ اپنے چند انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے ہیروشیما، ناگاساکی پہ کروڑوں انسانوں کو مار دیں تو وہ سمجھتے ہیں ہماری عقل نے اس کو درست قرار دیا، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے نبوت میں اور غیر نبوت میں۔ اور دوسری، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے، اور سائنسدان ہزاروں انسانوں کو مار کر بھی نادم نہیں ہوتے، چونکہ ان کے دل میں احساس نہیں ہے، ان کا دل ان کی عقل کے تابع ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک اونٹ روتا ہوا اپنی حاضری لے کر آ رہا ہے، وہ نہ وہ بول رہا ہے نہ رسول اللہ بول رہے ہیں، دل سے دل کی بات ہو رہی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا دل ہیں، اور آپ کا دل اللہ کی وحی کا مرکز ہے، تو ہر مخلوق اللہ کے نبی کے ساتھ دل کے حال احوال کر رہی ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ہرن آ کر رو رہا ہے، کبھی بھیڑیا آپ کی گواہی دے رہا ہے، چونکہ جو بھی اصحاب دل ہیں
ان اصحاب دل کے دل رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کا دل وحی سے جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے۔ اور جو علم کا حصول ہے، لکھنا پڑھنا، کسی سے سیکھنا، اس کا تعلق ہے انسان کی عقل، شعور اور دماغ سے، اور نبی کی عقل، شعور اور دماغ دل کے تابع ہوتی ہے اور دل پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس لیے نبی کو نبی امی کہا جاتا ہے کہ نبی تمہارے اعتبار سے ناخواندہ ہے، تمہارے اعتبار سے پڑھا ہوا نہیں ہے، آپ اس کو جو بھی سمجھو وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن نبی کا جو سارا معاملہ ہے وہ دل کے تابع ہے۔ اس لیے تفسیر بحر محیط میں امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَهُوَ كَوْنُهُ أُمِّيًّا وَظَهَرَ عَنْهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ فِي ذَاتِهِ مَا ظَهَرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اس کے باوجود آپ سے ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوئے جیسا کہ قرآن ہے، الجامع لعلوم الاولین والآخرین، جو اولین اور آخرین کے علوم کا جامع ہے۔ یہ جو قرآن ہے اولین و آخرین کے علوم کو جمع کرنے والا ہے۔ ما نشاتہ فی بلد آرن من اہل العلم، اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی ہے ایسے شہر میں ہوئی ہے جو اہل علم سے بالکل خالی تھا، وہاں پہ کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ آرن من اہل العلم لم یقرأ کتابا ولم یخط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، ولم یصحب عالما، اور نہ کسی عالم پڑھے لکھے کی صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ولا غاب عن مکہ غیبتا تقتضی تعلما، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اتنی دیر غائب رہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ آپ یہ 8-10 سال باہر رہے ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ کسرا میں، کیسر میں، روم میں، شام میں، یا کسی بھی جگہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، آپ اتنی دیر بھی مکہ والوں کی نظروں سے غائب نہیں رہے۔ یعنی نہ مکہ میں کوئی عالم، نہ کسی عالم کی آپ کے ساتھ رفاقت اور صحبت، نہ آپ کسی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، ان سب چیزوں سے بالکل مستثنیٰ ایسی حالت میں اللہ کے نبی سے ایسے قرآن صادر ہو رہا ہے جو تمام ارض و سما کو علم سے بھر رہا ہے۔ نبی کی زبان کے کلمات ہیں کہ پوری دنیا ابھی تک اس کو لکھ رہی ہے اور وہ کلام کا بھی احاطہ نہیں ہو پا رہا، جس کی زبان سے وہ قرآن اترا، کہ قرآن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے سارے قلم اور کتابیں بن جائیں، جیسا کہ وہ سورہ کہف کے آخر میں ہے، تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سب کے سب اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی امی ہیں۔ اگر آپ خواندہ ہوتے تو خواندگی کا دائرہ محدود ہوتا ہے، ناخواندگی کا دائرہ لامحدود ہوتا ہے، اور پھر ایسی ناخواندگی کہ جس کے پیچھے اللہ کے علم کے ساتھ رابطہ جڑا ہوا ہو، تو اس ناخواندگی کا مقابلہ خواندگی نہیں کر سکتی، اس کے علوم کا مقابلہ محدود نصاب تعلیم پڑھے لکھے بننے والے تو اس امی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جس کو علم اللہ کے خزانوں سے ملتا ہو، سینے پہ قرآن اترتا ہو اور وہ لوگوں کو علم دیتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، اب آپ کے سے کتنا لوگوں نے علم سیکھا، کیا کچھ ہے کہ اس کی زبان حکمت نے زمین و آسمان اور اس ہر چیز کو بھر دیا۔ تو یہ اتنے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا یعنی ہے معاملہ ہے، اتنا علم دیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت حارث العور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر آپ سے کہنے گئے، مررت فی المسجد فإذا الناس یخوضون فی الاحادیث فدخلت علی علی۔ حضرت حارث بن عور کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد کے پاس سے گزرا، لوگ احادیث میں غور و فکر کر رہے تھے، قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، تو میں نے حضرت علی سے جا کر کہا، یا امیر المومنین الا تری ان الناس قد خاضوا فی الاحادیث، کیا آپ دیکھ نہیں رہے لوگ احادیث میں بہت زیادہ غور و فکر کر رہے ہیں؟ قال او قد فعلوها، قلت نعم، حضرت علی نے پوچھا کیا واقعی لوگ قرآن کی بجائے احادیث میں اور دوسری باتوں میں غور زیادہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے نام قال۔ اب حضرت علی کہتے ہیں، اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے خود فرمایا، الا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب امت میں فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان فتنوں سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی؟ قال کتاب اللہ، اس فتنوں سے نکلنے کی صورت اللہ کی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جو قلب امی پہ نازل ہوئی ہے، نبی امی کے دل پہ نازل ہوئی ہے۔ فیہ نبا ما کان قبلکم، اس میں تم سے پہلے والوں کی بھی خبریں ہیں، وخبر ما بعدکم، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے بھی حالات خبریں اس میں ہیں، وحکم ما بینکم، اور جو تمہارے اندر کے مسائل ہیں ان کا بھی حکم اس کے اندر موجود ہے، وہو اصل وہ حکم ما بینکم، اور اس میں حکم ہے تمہارے سارے چیزوں کے لیے، اور من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے اس کو
تکبر کی وجہ سے اس کتاب کو چھوڑا، اللہ اس کو ٹکڑے کر دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ ذکر حکیم بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي تَضِيقُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اور اس کو خواہشات کے ساتھ جو ہے نا اس کو کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَلْبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور نہ زبانوں کے تلبس سے اس کے اندر خرابی آئے گی۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس کے پڑھنے سے کبھی بھی سیراب نہیں ہوں گے، ہمیشہ اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھریں گے۔ ولا یخلق علی کثرت الرد، کثرت تلاوت کے ساتھ بار بار پڑھنے کے ساتھ یہ کبھی پران نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں بچے حفظ کرتے ہیں، بار بار منزل پڑھتے ہیں، سب کی پڑھتے ہیں، کبھی بھی قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے۔ جتنی بھی تلاوت کرتے رہو کبھی آدمی بور نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایک سے دوسری بار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، بس ایک دفعہ پڑھ لی ہے، لیکن قرآن پاک ہے جب تک مومن دل روزانہ اس کو نہ پڑھے اسے سکون ہی نہیں ملتا۔ اور آخر ولا تنقضی عجائبہ، اس کی جو عجائب مسائل ہیں، عجائبات ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو دیکھ کر جنات نے یہ کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے بے شک ایک عجیب اللہ کا قرآن سنا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ نے نبی امی کے سینے پہ نازل کی۔ اب اتنے بڑے علم کی شورٹی اور تھاٹی دنیا کی کسی کتاب کسی علم کو نہیں ملی جو ایک نبی امی کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب کو ملی ہے۔ تو یہ تو ان علوم کا تعارف ہے جو اللہ کے نبی کے دل سے جاری ہوئے۔ اب آئیے ان حکمتوں کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی رکھ کر جو حکمتیں نازل فرمائی ہیں، جو حکمت کا معاملہ فرمایا ہے وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے میں ولا تخطہ بیمینک، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے اور نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کو لکھنے سے روک کر نسل انسانی پہ اتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ جس شخص کی پوری زندگی میں جو اس نے کلمات حکمت ارشاد فرمائے ہیں، ان کلمات حکمت کی جو ٹوٹل تعداد ہے، جس کے بارے میں امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المدخل میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل احادیث کی تعداد صرف 10,000 ہے۔ یعنی جو متون احادیث ہیں وہ 10,000 ہیں، جو محدثین بیان کرتے ہیں، چونکہ محدثین سند کو حدیث کہتے ہیں، حدثنا فلان فلان فلان، اسی کو وہ حدیث کہتے ہیں، اسی کو وہ ضعیف، موضوع اور منقطع یہ باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور فقہا متن کو حدیث کہتے ہیں۔ جب فقہا متن کو حدیث کہتے ہیں تو فقہا کی ساری بحث اور دار و مدار متن کے ساتھ ہوتی ہے، محدثین کی ساری بحث کا دار و مدار سند ہوتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کو محدث اگر 100 سندوں سنے تو 100 حدیثیں کہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام بخاری کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، فلاں کو 3 لاکھ، فلاں کو 5 لاکھ، فلاں کو 10 لاکھ، تو وہ اسناد یاد تھیں، وہ حدیثیں اللہ کے نبی کے اقوال نہیں تھے، نہ افعال تھے۔ اقوال اور افعال کو فقہا حدیث کہتے ہیں اور محدثین اسناد کو حدیث کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان حکمت سے جاری ہونے والے موتی ہیں یا اعمال ہیں، جو آپ کے جسد اطہر سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد 10,000 ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ان 10,000 موتیوں سے ابھی تک دنیا علم سے جگمگا رہی ہے۔ علم کی کتابیں تاتاریوں نے بھی جلا کر دیکھ لیں، سمندروں میں پھینک کر دیکھ لیں، انگریزوں نے کوشش کر کے دیکھ لیں، پوری دنیا پھر بھی علم سے بری ہوئی ہے۔ ہر انسان دھڑا دھڑ لکھ رہا ہے اور لکھتے ہی چلا جا رہا ہے، لکھتے ہی چلا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ پوری زمین و آسمان کا خلا کتابوں سے بھر دیا اہل علم۔ یہ تو اس امی کے چند کلمات، 10,000 کے قریب کلمات کی یہ برکت ہے، اور یہ اس کی یعنی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ روشنی اور چاشنی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قلم بھی تھما دیا جاتا اور آپ لکھتے، 23 سالہ دور نبوت نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال ہی لکھ دیتے، اس 1 سال کے لکھے سے قیامت کی صبح تک پھر کوئی اور اپنے ہاتھ میں قلم نہ پکڑ سکتا، پھر انہی کا لکھا پڑھ لیتے تو بڑی بات ہوتی۔ اتنا لکھ دیتے کہ زمین و آسمان کا شاید یہ خلا بھی اس علم کا تحمل نہ کر سکتا۔ تو اللہ نے نسل انسانی پر احسان کرتے ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ کو روک دیا کہ آپ نہ لکھیں، ان کی استعداد کا پتہ ہے جی کیا کریں گے، آپ کا قلم روک دیا گیا۔ اور پڑھنے سے کیوں روکا گیا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیوں محترم ٹھہرے کہ وہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے۔ تو جب اللہ کی نبی کی مجلس میں گئے ایمان کی حالت میں، تو وہ محترم ایسے ٹھہرے کہ ان کو عادل بنا دیا گیا۔ قیامت کی صبح تک ان پر تنقید کرنے کو حرام کر دیا گیا کہ حالت ایمان میں من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی ذلک، اللہ کے نبی نے ان کے ایمان کی حالت میں انہیں دیکھ لیا، یا اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھ لیا، اسی حالت میں فوت ہو گئے، یہ بنے صحابی۔
اب ان کا شرف اتنا بڑا ہے کہ ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، ان پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، ان کا احترام کرنا واجب ٹھہرا۔ یہ درجہ تو اس جماعت کا ہے جو کوئی حبشہ اجمیوں میں سے حبشہ کا بدو ہے، اجمیوں میں سے حبشیوں میں سے یعنی حضرت بلال ہیں، رومیوں میں سے حضرت صہیب ہیں، فارسیوں میں سے حضرت سلیمان ہیں، یہ سارے وہ اجمی گئے وہ محترم ٹھہرے، جو مکی آئے وہ محترم ٹھہرے، تو یہ امت کے اندر بنے صحابہ۔ تو جب ان کا یہ درجہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ لیتے، اس کو شرف مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور پڑھ کر اس کو اہمیت دی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہمارے لیے مستند ٹھہرتا، اس کی ایک اتھارٹی بن جاتی، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی اتھارٹی، اس کو وہ اہمیت دینی پڑتی۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو خط لکھے یا جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے خط لکھے وہ آج تک تاریخ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مسلمہ کذاب کو کہ می محمد رسول اللہ علیہ مسلمۃ الکذاب الدجال، اگرچہ اس کو کذاب کہا، دجال کہا، لیکن تاریخ کا حصہ تو بن گیا کہ نہیں بنا کہ اللہ کے نبی نے اس کا نام لے دیا۔ نام لینے سے اتنا معتبر ہو گیا وہ کہ جہنم کا ایندھن بننے کے باوجود اس کا ابھی تک نام چل رہا ہے۔ ابو لہب نے رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا۔ اب قیامت کی صبح تک اس کا نام لینا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ذکر کرنا، اس کا نام لیا جاتا ہے اور اس پر اجر ملتا ہے اس کا نام لینے پہ۔ تو حالانکہ وہ خود جہنم میں ہے لیکن اس کا نام اتنا معتبر ٹھہرا کہ اللہ کی زبان پہ آیا ہے، آنے کے ساتھ چاہے عذاب کے لیے آیا ہے لیکن عذاب کے لیے آنے کے باوجود قرآن کا حصہ تو بنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے کسی کی کتاب کو تو وہ کتاب بہت بڑی محترم اور مقدس بن جاتی۔ تو اللہ کے نبی کو اس لیے امی رکھا گیا کہ اللہ کے نبی نے پڑھنا کیا ہے، اعلیٰ پڑھنا ہے یا ادنا پڑھنا ہے؟ سارے علوم کی انتہا تو قرآن ہے، اللہ کی کلام، اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام پیغمبر کے قلب اطہر پہ اتر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے پڑھنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہی کلام معتبر ٹھہرا، اسی کا شرف بلند ٹھہرا۔ اس لیے دنیا کے کسی اور کا کلام اللہ کو نہیں پسند تھا کہ میرا رسول پڑھے کسی اور کی بات کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے حافظ ہیں، خود جانتے ہیں، سب جانتے تھے، لیکن جو مخلوق کے کلام ہیں، مخلوق کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کی نظر سے دور کر دی گئی کہ کہیں وہ بھی شرف قبولیت پا کر اس درجے پہ نہ آ جائیں جو درجہ قرآن اور حدیث کا ہے۔ تو یہ دو وجوہات تھیں، علت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکھنے اور پڑھنے سے روک دیا کہ آپ نے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تحمل امت میں نہیں ہوگا۔ باقی رہ گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ کوئی باعث عار نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بلانے والا بلائے گا اور آ کر کہے گا این النبی الامی، کہاں ہے نبی امی؟ اور یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو علامہ ضیاء الدین المقدسی نے احادیث مختارہ میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی یوم القیامت ممبرا من نور، قیامت کے دن ہر نبی کے پاس نور کا ایک ممبر ہوگا۔ وانی لعلی اطولھا وانورھا، میرا جو ممبر ہے مجھے امید ہے اللہ سے کہ میرا ممبر سب سے بڑا بھی ہوگا اور سب سے زیادہ منور بھی ہوگا۔ فیجیء المنادی فینادی، ایک پکارنے والا آئے گا اور پکار کر کیا کہے گا؟ این النبی الامی، کہاں ہے نبی امی، کہاں پر ہیں؟ فیقول الانبیاء کلنا انبیاء اللہ، ہم سارے کے سارے جو نبی ہیں سارے نبی امی ہیں۔ فیلا این ارسلتا، تو یہ کس نبی کی طرف بھیجا گیا ہے؟ فیقول این النبی الامی العربی، جو نبی امی بھی ہے ساتھ عربی بھی ہے، اس کا بتاؤ۔ فینزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یاتی باب الجنہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتریں گے اور جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امی ہونا اور عربی ہونا یہ شرف ہے۔ دنیا میں 3 اقوام ہیں، یہود، نصارہ اور امیین۔ ابراہیم کے پیروکاروں کو امیین کہا جاتا ہے اور عیسیٰ کے پیروکاروں کو تو یعنی کہ اہل کتاب، اور جو موسیٰ کے پیروکاروں کو بھی اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل والے کہا جاتا ہے۔ تو عیسائی، یہودی اور ہمارا ایک نام امیین ہے کہ ہم بمعنی ماں سے ہیں، اور ماں کہتے ہیں دین فطرت کو، یعنی فطرت جس کے اوپر یعنی ناز کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی فطرت کو، دین علم، اس کو امی کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ تو فطرتی دین حضرت ابراہیم سے لے کر محمد تک جو دین فطرت پر ہیں انہیں امیین کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا شرف امی ہونا ہے۔ ہم نبی، اللہ کے نبی نے خود ہمارا تعارف ایسے کروایا، نحن امت امیہ، ہم سیدھی سادھی ان پڑھ امت ہیں، بھولی بالی امت ہے۔ اب اتنے علم و حکمت کے باوجود عاجزی کا یہ درجہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ منسوب کر کے ہمیں امی فرمایا کہ یہ بھی ان پڑھ ہیں، یہ بھی ناخواندہ ہیں۔
اب ہمیں اپنے علم پہ ہم کروڑوں علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ قربان کر دیں کہ رسول اللہ ہمیں امت امیہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت امیہ ہے، نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم زیادہ حساب کتاب نہیں جانتے، ہمیں فطرت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور فطرت کی بات ہر ایک کو پیاری لگتی ہے، فطرت کی بات دلوں کو اپیل کرتی ہے، جو تصنع اور ملاوٹ والی باتیں ہوتی ہیں نا بتکلف، ان کا اثر دلوں میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، اس کو تصنع کا پتہ نہیں، وہ اوٹ پٹانگ بول رہا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، سب گھر والوں کو پیاری لگتی، وہ غلط بات کر رہا ہے تب بھی اس کو چوما جا رہا ہے، گلے سے لگایا جا رہا ہے، وہ چیز خراب کر رہا ہے تب بھی، چونکہ وہ ابھی فطرت پہ ہے، ابھی اس کی کسی اسکول یا مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ جو غلط بات بچہ کرتا ہے اور سارے اٹھا کر اسے گلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، یہی بات بڑا کرے تو سارے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ فطرت کی ہر بات انسان کی فطرت کو اپیل کرتی ہے۔ تو یہ امت امیہ ہے، اس کا سارا دین دین فطرت ہے، اس وجہ سے اس کو نبی کو بھی نبی امی کہا گیا ہے، ہمیں بھی نبی امت امیہ کہا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے فطرت پر ہیں، اور ہمارے سارے معاملات جوڑے بھی فطرت کے ساتھ گئے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ جن میں سب سے بڑی فطرت یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ ہمارے جو ہے لیے مسجد ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 انعام حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا امت کو، یہ 3 اپنی کو خبر دو 3 چیزوں کی۔ ایک انعام یہ دے دو ان کو کہ تمہارے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا جا رہا ہے جہاں مرضی نماز پڑھ لینا۔ دوسرا ان کو انعام یہ دیا گیا کہ تمہارے دلوں پہ سکینہ اتاری جائے گی۔ تیسرا انعام یہ دیا گیا کہ تم جو ہے وہ لکھ پڑھ سکتے ہو، جو تورات کی تختیاں جو ہے وہ تم جہاں چاہو زبانی پڑھنا چاہو زبانی پڑھ لینا، تمہارے دلوں میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو گے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ان بدبختوں نے ان تینوں چیزوں کا انکار کر دیا قوم نے لینے سے، ان کا لا نسجد ولا نرکع الا فی الکنائس، ہم نہیں عبادت کرتے، لا نرید الصلاۃ یا لا نرید ان نسجد اور نرکع، مختلف روایات ہیں، ہم ارادہ ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنی عبادت خانوں کے علاوہ کہیں بات کریں، ہم اپنے عبادت خانوں میں رہیں گے، کنیسوں میں اور بے اور سوا میں، انہی میں بات کریں گے۔ دوسرا نے کہا کہ لا نقرأ الا بکتاب التورات، ہم کتاب تورات کے علاوہ کہیں نہیں پڑھنا چاہتے کہ ہم زبانی پڑھیں، ہم یہ کریں وہ کریں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں سکینہ تابوت میں چاہیے، الگ سے، اپنے دلوں میں سکینہ نہیں چاہیے، ہمیں الگ سے تابوت سکینہ چاہیے۔ تو یہ تینوں انعام جب انہوں نے نہیں لیے تو اللہ نے یہ تینوں انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، اور اس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، یہ تینوں انعام جب امت کو عطا فرما دیے گئے اور فرمایا کہ تم جعلت، اللہ کے نبی نے پھر یہ فرمایا جعلت الارض مسجدا وطہورا، اب میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طاہر بنا دیا گیا۔ یہ دین فطرت ہے کہ جب زمین اللہ کی ہے جہاں بھی جا کر نماز پڑھو، یہ تمہاری فطرت ہے، تمہاری قبول ہو جائے گی۔ مسجدوں میں پڑھنا ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود اگر کوئی ایسے جنگل یا دیہات میں ہو تو کنیسہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں نماز پڑھ لو، زمین تمہارے لیے پاک ہے، خشک زمین کو پاک کر دیا گیا، یہ فطرت۔ دوسرا نے فرمایا تھا کہ کہا گیا تھا کہ تم یہ لے لو کہ چلتے پھرتے ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے ہو، ذکر کرو، جو بھی کرو ٹھیک ہے چلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اوپر سے دیکھ کر ہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس امت کو پڑھی لکھی امت تو بنا دیا گیا یہودیوں کو، لیکن یہ شرف پھر ہمیں بخشا گیا۔ اب ہم امت امیہ ہیں، چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے ہوئے کریں، وہ حافظ ہیں تب، غیر حافظ ہیں تب، جیسے بھی اللہ کا ذکر کریں، یاد کریں، عبادت کریں، فاتحہ پڑھیں، چلتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، قبرستان میں سورہ فاتحہ پڑھ دیں، جہاں بھی پڑھیں ہمیں اجر ملتا ہے، کیونکہ ہمیں اس امی ہونے کا پیکج مل رہا ہے کہ ہم امی ہیں، ہم جہاں بھی پڑھیں، جتنا پڑھ لیں، زبان سے پڑھیں، دل میں پڑھیں، کتاب سے دیکھ کر پڑھیں، ہمارے لیے ساری سہولیات رکھی گئی امت امیہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم امت اہل کتاب نہیں ہیں، ہم امیین ہیں۔ اور تیسرا جو سکینہ تھی اللہ نے ہمارے دلوں پر اتار دی ہے، دلوں پہ سکینہ اترنے کا یہ فائدہ ہوا، اب ہمارے اوپر جتنے بڑے حالات آ جائیں، قربانیاں آ جائیں، شہادتیں آ جائیں، بڑے بڑے صدمات گزر جائیں، لیکن ہمارے دل سکون سے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھو غزہ کے بچوں کو، وہ کتنے پرسکون ہو کر جو ہے نا وہ شہادتیں دے رہے ہیں، ان کو ذرا بھی، حالانکہ وہ ٹوٹل تھوڑا سا رقبہ ہے، ایک تحصیل جتنا رقبہ بھی نہیں بنتا، لیکن کتنے سکون سے وہ اللہ کے راستے میں کاٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے سکون دلوں میں اتارا ہے اس امت کے، باقی کسی امت کے دل پہ سکون نہیں اتارا گیا۔ انہوں نے تابوت سکینہ مانگا تھا، ان کا تابوت ابھی گم ہے، وہ ملے گا تو ان کو سکون ملے گا، اور انشاءاللہ جب تک ملے گا عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو ویسے ہی پرسکون موت کی نیند سلا دیں گے، جو ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں سکون ہے، بچے ہیں سکون سے شہید ہو رہے ہیں، ہاتھ میں انگلی ٹکڑے ہو کر ابھی انگلی کا اشارہ خدا کی طرف کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ امت اپنے اللہ اور اپنے رسول سے بے وفائی نہیں کرتی، گناہ گار ہوتی ہے لیکن غدار نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے سکون کو اس کے سینے پر اتارا۔ تو یہ انعام ہمیں امی ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، ہمارے نبی بھی امی ہیں، ہم نبی امی کی امی امت ہیں، تو امی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے۔ اور تیسری جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ابھی میرا خیال وقت بھی ہاں زیادہ ہو رہا ہے،
میں بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے تمام نسل انسانی کو 5 مزاجوں پہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 5 مزاجوں پہ اللہ نے تمام نسل انسانی کو تقسیم کیا ہے، اور وہ 5 مزاج 5 اولی العزم من الرسل، جو اللہ کے 5 بڑے رسول ہیں اولی العزم من الرسل، ان کے 5 مزاجوں پہ اللہ نے ہمیں تقسیم کیا ہے۔ اور وہ 5 اولی العزم من الرسل حضرت نوح ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ 5 مزاج کیا ہیں؟ ایک مزاج ہے مزاج تراکم۔ تراکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاری میں، دوستی میں بندہ اتنا متشدد ہو کہ اللہ کے دشمنوں کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرے، اتنا غصے والا، جلال والا ہو۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے بغاوت کی تو انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کا تخم ہی ختم کر دے، ان کے گھر مٹا دے، ان کو نعم و نشان ختم کر دے۔ تو یہ اللہ کی محبت میں تھا، کوئی ذاتیات کا جھگڑا حضرت نوح کا نہیں تھا۔ اس محبت کی انتہا کو جب کہ باقی برداشت نہ ہوتا ہو، اس کو تراکم کہتے ہیں۔ اس امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لو، اللہ نے خلافہ جو 4 تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 نبی تھے، ان چاروں کا مزاج خلفائے راشدین میں اللہ نے رکھا۔ جب تراکم کا مزاج حضرت عمر کو دیا، اور وہ کیا کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ بدر کے قیدی آئے تو سارے سفارش کرتے یا رسول اللہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چلو چھوڑ دیں، خیر ہے، بے وقوف ہیں، یہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، رحم والا معاملہ کریں، ہو سکتا ہے آگے جا کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کو بھی رائے اچھی لگ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، اور رحم الرحیمین کہہ لیں تو رحمۃ للعالمین تھے۔ اب جب یہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کیا گیا۔ حضرت عمر کی رائے کیا تھی؟ یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، جس کا جو رشتہ دار ہے حوالے کرو، میرا فلاں چچا ماما میرے حوالے کرو، فلاں کا اس کے حوالے، علی کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو۔ آج ہم سب اپنے رشتہ داروں کی گردنیں خود اڑائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماسوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ مزاج تراکم ہے جو حضرت نوح میں تھا، حضرت عمر میں آیا۔ دوسرا مزاج تھا جس کو مزاج اقربیت کہا جاتا ہے، قربیت بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ مزاج ہوتا ہے مدرسین کا، یعنی اللہ کی محبت، خلت کا مزاج، اللہ کی دوستی کا مزاج، اللہ سے دوستی بھی ہے، خلت بھی ہے، ساتھ خلق خدا کا غم بھی ہو، جس کو معلم الصبیان کہتے ہیں، بچوں کو پڑھانے والا۔ اسی لیے معراج کی رات حضرت ابراہیم معلم الصبیان کے طور پر آدم کو دکھائے گئے۔ تو جتنے بھی امت کے مدرسین ہیں، مدرس کی طبیعت میں شاگرد کے لیے خیر ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، اس کو سنوارتا ہے، تہذیب کو درست کرتا ہے۔ تو اب وہ یہ مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم میں یہ مزاج تھا تو امت میں یہ مزاج حضرت ابوبکر کو دیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ امت کے غم میں رسول اللہ کی طرح کرتے رہتے تھے، خلیفہ وقت بھی ہیں اور کھانا لے کر جنگل میں کسی کوڑی کو کھانا کھلانے کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ مزاج قربیت تھا۔ تیسرا مزاج ہوتا ہے مزاج صلابت۔ صلابت کا مطلب ہے سیدھا، درست، صراط مستقیم، ایک۔ یہ سارے نبیوں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ میں غلبہ حال ہوتا ہے۔ تو صلابت کا مزاج یہ ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ مزاج نے حضرت موسیٰ کو دیا۔ اب وہ تختیاں لینے کوہ طور پر گئے، پیچھے دیکھا تو قوم جو ہے وہ گمراہی بچڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ تو اتنے صراط مستقیم پر تھے، اتنا اس میں ان کو شدت تھی کہ وہ، حالانکہ ان کو پتہ تھا یہ بھی نبی ہے، ہارون بھی، یہ بے بس ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا شرک کی اجازت دے، لیکن آتے ان کو گریبان اور داڑھی سے پکڑ لیا کہ یہ شرک ہوا اور تو کیا کر رہا تھا، تو نے یہ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں دی؟ چھوٹے بھائی تھے ان کے، انہی کی لہجے۔ تو وہ کہ اللہ تأخذ باللحیتی، ہے میرے ماں کے بھائی، میرے سگے بھائی، خدا کے لیے میرا گریبان نہ پکڑ، یہ قوم غالب ہے، جیسے وہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ تو یہ مزاج صلابت ہے، درستگی رائے کا مزاج، اپنی رائے میں ڈٹ جانے کا مزاج، اور بالکل کسی کی پرواہ نہ کرنا، دنیا مافیہ سے بے نیاز ہو جانا۔ تو یہ مزاج صلابت جو ہے، اس پہ ڈٹ جانا صحیح بات پہ، یہ مزاج حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے دیا۔ حضرت عثمان جب وہاں پر تھے، کیا نام ہے، خارجیوں کا حملہ ہوا، بلوائیوں نے شہید کرنا چاہا، تو اس وقت 79 سال کے بزرگ سے، بوڑھے بزرگ سے یہ کہا جا رہا ہے خلافت چھوڑ دو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان خلافت کی قمیض نہیں اتارنی۔ اب شہید ہو گئے لیکن خلافت کی قمیض نہیں اتاری کہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اس وقت تک اتنا ڈٹے رہنا، یہ مزاج صلابت عثمان کو دیا گیا۔ چوتھا مزاج ہے اسبوغ لہو۔ اسبوغ لہو مزاج یہ ہوتا ہے کہ بندہ ظاہراً باطن پورا ہو، کہ اللہ سے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ کے، کہ دنیا میں بھی وجیح ہے اور آخرت میں بھی وجیح ہوگا۔ تو یہ مزاج اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ دنیا میں وجیح کیسے تھے
کہ اللہ نے ان کے قریب کسی سانپ کو نہیں آنے دی. سانپ پھرتے رہے ارد گرد یہ سارے یہودی وغیرہ یہ قادیانی، لیکن اللہ نے اس کففت بنی اسرائیل ان کا کہہ کر ان کو دور کیے رکھا اور باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا. اور قرب قیامت پھر ایک حاکم اور بادشاہ کی حیثیت سے آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہ ان کی مہمات میں سے ایک مہم باقی ہے، وہ اس کو ادا کریں گے. تو ان کو اللہ نے اسبوغ لہو کا مزاج دیا کہ وہ مکمل تھے، ظاہری چونکہ اندر سے روح اللہ تھے اور بظاہر ایک بشر تھے، تو یہ دونوں اعتبار سے روحانی اور مادی اعتبار سے وہ کامل تھے. یہ مزاج اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا جب اپنی قوم اپنے ہی پیروکار بفر کر ناراض ہوئے، خارجی بنے، پہلے رافضی بنے، ان کے ساتھ ملے حضرت معاویہ کے مقابلے میں، اور جب حضرت معاویہ کا معاملہ صلح ہو گئی پھر یہی لوگ خارجی بن گئے، حضرت علی کے مد مقابل کھڑے ہو گئے اور جنگ نہروان ہوئی، ان کو قتل کیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت میں ایسے ڈٹے کہ ان ساروں اپنوں کا ان کا مقابلہ کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں یعنی دائیں بائیں ہوئے. تو یہ مزاج اسبوغ لہو تھا. اب آئیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ آخری اولو العزم من الرسل. اب ان کو اللہ نے مزاج امیت دیا ہے. امیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے اسم حق کی تجلی کے لیے ایسی پلیٹ، جب ہم کہتے ہیں نا میرا نام اس پلیٹ پہ لکھنا، اس یعنی کتبے پہ لکھنا جس پر پہلے کوئی لکیر نہ ہو، جس پر پہلے کوئی خراش نہ ہو، جس پر پہلے کسی کے علم کی کوئی پرچھائی تک نہ پڑی ہو، بالکل صاف شفاف مختص ہو میرے لیے. تو یہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے قلب اطہر کو مزاج امیت پہ رکھا کہ یہ بالکل ان پڑھ سے مراد کہ اس کے اوپر کسی بھی انسان کے علم کی رائی کے دانے برابر پرچھائی نہیں پڑنے دی. صاف ستھرا دل چمکتا ہو، اس کے اوپر اللہ نے اپنے اسم حق کی تجلی فرمائی. اور یہ منصب ہے ختم نبوت کا، چونکہ جس پہ آخری سٹیمپ لگنی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جس کے اوپر اللہ رسول محمد کے اللہ نے سٹیمپ لگا کر بھیجا ہے. اب وہ سٹیمپ اتنی صاف ستھری اور شفاف ہونی چاہیے کہ اس پہ کسی اور کی تحریر کا، لکھنے کا یا خود لکھنے کا یا کسی سے لکھوانے کا کوئی شائبہ تک بھی نہ پایا جائے. اگر آپ وسلم خود لکھے پڑھے ہوتے، خود پڑھ لیتے ہوتے تو یہ شائبہ ہو سکتا تھا. خود پڑھا لکھا نوک پلک سوار کے اپنی کمر پہ مہر نبوت بنوا لی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا. خود لکھ لیا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا. نہ وہ لکھے ہیں نہ پڑھے ہیں، جو کچھ ہے یہ ازل سے ہے. یہ خدا کا نمائندہ ہے، اور ایسا نمائندہ ہے جس کا دل اتنا شفاف ہے کہ کسی اور کے لکھنے پڑھنے کا احساس تو درکنار، یہ خود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نہ یہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بلکہ یہ خالص اللہ کے نمائندے ہیں. یہاں پہ مہر نبوت لگ کر آ رہی ختم نبوت کی، تاکہ کسی کذاب اور دجال کے لیے کوئی راستہ کھلا نہ رہے. اور ایک اس میں ایک اور بھی باریک سا نقطہ ہے، حکمت کی بات میرے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھے پڑھے نہیں ہیں، یعنی ان کے اوپر سارے علوم ان سے نکل رہے ہیں اور ان کی طرف کسی کا علم نہیں جا رہا جو ان کو فائدہ پہنچائے، ان کے علوم پوری کائنات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور مخلوق کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہوں یا ضرورت مند ہوں. اب جتنے بھی بعد میں کذاب اور دجال آئیں گے سارے کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کریں گے. یہی ان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. مرزا قادر نے 100 کتابیں لکھی، کسی نے 1 لکھی، کسی نے 5 لکھی، کوئی کسی کالج کا پڑھا ہو کہیں کا. تو ان کا پڑھا لکھا ہونا ہی ان کے کذاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو ایسے امی پہ ختم کر دیا جو خود پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن علم اس سے نکل رہا ہے. اور تم کیسے نبی بن کر آ رہے ہو، پہلے خود کہیں سے سیکھتے ہو پھر آ کر نبوت کا دعویٰ کرتے ہو. تو یہ ان کا دعویٰ کرنا ہی کہ کچھ پڑھا لکھا ہو کر کچھ کتابیں لکھ کر دلائل دے کر قائل کرنا ہی دلیل ہے کہ یہ کذاب اور دجال ہیں. کہ رسول اللہ کا تو قلب امی تھا، آپ کے دل کا آئینہ بالکل صاف اور شفاف تھا، کسی انسان کے علم کے اوپر سایہ بھی نہیں پڑا تھا. اس دل پر اللہ نے اپنی تجلی کی اور اسے خاتم النبیین کی مہر اس پر لگائی ہے. تو آپ وسلم کا امی ہونا یہ آپ کے لیے باعث شرف ہے. ہم امت امیہ ہیں، ہمارے نبی امی ہیں. بعض اجمی اصطلاحات دے کر ہندوستان کا یہ کلچر، ہندوستان کی تہذیب، یہاں ان پڑھ کا منع یہ بے ادبی بنتا ہے فلاں، تو اس تھوڑا سا یہ فرق کر لیا جائے. کیونکہ ہمارا دین عربی ہے، جب عربی سے ادھر آتا ہے تو ٹرانسلیشن میں غلطی ہی ہوتی ہے. ہمارے چناب نگر میں ختم نبوت کے مبلغ تھے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھی فوت ہو گئے. وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے، کہہ رہے دین اسلام عربوں سے آیا تھا لیکن اجمی ٹھگوں کے ہاتھ لگ گیا. تو یہ ٹھگوں نے اس کا وہ ٹھگا، اس کا بیڑا گرک کیا اپنی طرف سے تعبیرات کر کے کہ بالکل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اللہ ہمیں دین کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک اور بات آخری، ایک بات مفتی طارق حسین صاحب نے اور عرض کر دی جس کو ہم کہتے نہیں کرنی چاہیے تھی یا اس بات کو پورا سمجھا نہیں سکے. وہ بات یہ تھی کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جو صحابہ سے غلط لکھی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کریکشن نہیں کروائی یا کریکشن نہیں کروا سکے. تو
اس وجہ سے یہ بات انہوں نے اس پیرائے میں تو کی ہے کہ یہ وہ غلطی رہ گئی، اب غلطی رہ کے وہ غلطی نہیں ہے۔ جتنے بھی نحو کے صرف کے قواعد ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہیں، اور انسان خطا کار ہیں، اللہ خطا کار نہیں ہے۔ صحابہ غلطی سے محفوظ ہیں، اللہ ان کی غلطی کو امت میں چلنے نہیں دیتے۔ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ نے امت میں نہیں چلنے دی۔ اب انسان اس قاعدے تک پہنچ نہیں سکے جو قاعدہ اس آیت کے مطابق تھا۔ قاعدہ انسان میں لئن لم ینتہی کی جو حمزہ ہے اس کو لئن کو کیسے لکھنا ہے، کہتے ہیں یہ قواعد کے خلاف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے لئن کا وہ قاعدہ بھی ہو جو اللہ کے علم میں ہمارے علم میں نہ ہو، تو انسان اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ قرآن ٹھیک ہے، جو لکھا گیا اس کا حرف حرف درست ہے، لیکن قرآن کے متعلقہ جتنے قواعد ہیں، جتنے ضابطے ہیں، ان سارے ضابطوں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ جتنے انسانوں نے لکھے اتنے ضابطوں کو صاحب سے کہہ دیا یہ کسی ضابطے میں نہیں آ رہا، کسی قانون میں نہیں آ رہا، مستشرقین یورپ نے اس پہ اعتراض کر دیا کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ ان کی اپنی جہالت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن اصل اصول ہے، لوگوں کے قواعد اوپر نیچے ہوتے رہیں گے۔ جب قرآن کے مقابل کو قاعدہ اور ضابطہ آئے گا، ہم اس قاعدے اور ضابطے کو غلط کہیں گے، قرآن کو غلط نہیں کہیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ رسول اللہ اس کی کریکشن نہیں کروائی، اس کو درست نہیں کروایا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر رسول اللہ درست کروا دیتے تو پھر جو آپ کا شرف ہے نبی و امی والا وہ متاثر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے درست نہیں کروایا، یا جو ہم لوگ کو موجودہ بعد والوں کے قواعد کے مطابق نہیں کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، اور اللہ چاہتے تھے ایسے ہی لکھا جائے۔ اب جیسے حروف مقطعات ہیں قرآن پاک میں، ان کے معنی تک آج تک نہ کوئی مسلمان پہنچ سکا ہے نہ کافر پہنچ سکا ہے، وہ اللہ کے خاص کوڈ ہے۔ اس میں کیا مراد ہے؟ جیسے ہمیں ان حروف مقطعات کے قوانین اور ضابطوں کا پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا معنی کیا ہے، اس کو الف لام میم کا کیا مطلب ہے، کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے، جیسے ہم وہ نہیں سمجھ سکے، ایسے ہی ہم ان آیات کو جن کا قواعد صرفی نحوی طور پہ ہمارے انسانی قاعدوں کے ہمیں خلاف نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا قاعدہ ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو، اللہ نے اس کو بھی کوڈ میں رکھا ہو، متشابہات میں سے ہو کہ ہم سمجھ نہ سکیں۔ اس لیے صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو غلط کہنا یا ان کو کہنا کہ وہ کریکشن نہیں ہو سکی، وہ غلطی تھی، یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلطی قواعد کی غلطی ہے، یا قواعد کی لا علمی ہے، یا قواعد بنانے والوں کی جہالت ہے کہ وہ قاعدہ آج تک نہیں ڈھونڈ سکے جو یہاں پہ اس طرح لکھنے کے کام آئے۔ اللہ کی کتاب ہر غلطی سے پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخواندہ ہونا یعنی لکھا پڑھا نہ ہونا یہ آپ کے لیے باعث شرف ہے، جیسے اللہ کے لیے بغیر اولاد لم یلد ولم یولد ہونا باعث شرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا یقرأ ولا یکتب ہونا باعث شرف ہے۔ اور اس ہمارا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود امت امیہ ہونا یہ ہمارے درجہ عجز کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں عاجز اللہ کے سامنے رکھا، ہمیں ناخواندہ کہا۔ اور یہاں پہ آخری بات عرض کرتا ہوں، جو جہالت ہوتی ہے نا یہ عذر ہوتی نہیں ہے، یعنی پڑھو لکھو علم حاصل کرو، لیکن پھر بھی لا علمی کے ساتھ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو ہم جتنے پڑھے لکھے بھی غلطی کر لیں، اور اللہ کے رسول کے کاغذوں میں ہم ان پڑھی ہیں، نحن امۃ امیہ، تو ہم اپنا یوزر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں تو ہمارے نبی نے ان پڑھ کہا ہے، ہم سیدھے سادے یملے سے ہیں، کمڑے سے، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں جلا، ہم جلے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی اپنے کرم سے معاف فرماؤ۔ تو جو سیدھے سادے بے وقوف ہوں، کمڑے ہوں، ان کا عذر چل جاتا ہے، ان کے اللہ عذر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا عذر اس جملے کو رکھتے ہیں، نحن امۃ امیہ، ہم ایک امی نبی کی امی امت ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ تو یہ امی کا لفظ یہ باعث شرف ہے، باعث عزت ہے، اس کو مسل کی فرقہ وارانہ تعصب کی ہوا دے کر محض جو ہے نا وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا، ورنہ جن بریلوی علماء نے اس پہ تبرے کیے ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب کو گستاخ رسول تک ٹھہرایا ہے، ان کے اپنے علماء کے اتنے حوالہ جات موجود ہیں کہ جو الفاظ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہے وہی ان کے مفتی احمد یار نعیمی غالباً تفسیر راغب نے، احمد یار نعیمی نے اپنی تفسیر نعیمی میں لکھے منوان وہی الفاظ، تو وہاں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ محض مسل کی تعصب ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔